بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے حالات مسلسل جس تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لگتا ہے اس کو بریک لگانے کا حکومت اور ریاست کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن آج عمران خان کے انتہائی وفادار اور قریبی ساتھی سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان کو 34 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کا جرم کیا ہے، یہ میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ججز ہیں وہ بھی قانون کو کس اینک لگا کر کس اینک سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلینز کو سزائیں ہوئی ہیں، سزا ہونے کے بعد جو مجرمان ہیں ان کو شفٹ کیا گیا ہے جیلوں کے اندر، اور اب جیلوں سے جو اپیل کے معاملات ہیں اس کے کس طریقے سے سبوتاج کیا جا رہا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بڑا تماشا لگا ہے، یہ بھی عام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا عمران خان کی حکومت کا جب تختہ الٹا گیا تو اس وقت جو ہے وہ بڑے بیانیے بنائے گئے کہ عمران خان نے فارن پالیسی خراب کر دی، ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب، معیشت کا بیڑا غرق، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ یہ سب جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایک ماحول سازی چونکہ ہٹانا تھا، تو وہ ماحول سازی کی جب جی ڈی پی گروتھ 6.5 پہ جاری تھی، جب ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا، جب انڈسٹری پاکستان کی چل رہی تھی، روزگار کے مواقع بڑھ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے نا وہ ملک کہتے ہیں نہیں ٹھیک چل رہا تھا، اور بعد میں آ کے بے روزگاری، انڈسٹری بند، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ یہ فنکاری، یہ ڈرامے بازی تھی، کوئی ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا تھا۔ اور اب جو میں اس وقت جو بہت اچھے معیشت پہ لکھنے والے ہیں وہ کہتے تھے یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ شہباز رانا صاحب، آج کل آپ ان کا بڑا ذکر سنتے ہیں۔ ایک کانفرنس کے اندر اسلام آباد ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور وہ بچانا بڑا ضروری تھا، اور یہ وہ ہو گیا۔ لیکن اب وہی بتاتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ 0.90 پہ چل رہی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی بیانیہ بنایا گیا کہ بڑا یہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوئی ہے۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے انہوں نے بھی بتایا، لیکن جن کو سزائیں ہوئیں، لیکن اب معاملہ جو ہے آپ دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو سویلینز ہیں اور فوجی جو ہے ان کی اپروچ کے اندر کتنا ڈفرنس ہے۔ اور ایسے لگتا ہے بعض اوقات سویلینز کو جو بات ہوتی ہے نا، وہ ٹرمز بھی مختلف یوز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان سے کوئی نفرت ہے، یا عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ اس کی حمایت جو ہے اس کو جرم بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی ادھر ہوگا، جو بھی، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بندہ گھر کے اندر چلا جائے۔ گھروں پہ یہاں حملے ہوئے، کاروبار تباہ ہوئے۔ 2024 ایک بڑا ایسا سال تھا جس کے اندر جمہوریت، انسانی حقوق کی پامالی، اداروں کی پاکستان کے عوام پر چڑھائی، پاکستانی مینڈیٹ کی توہین، اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا منحوس ترین شخص اس کا پاکستان کا چیف جسٹس بن کر اترنا، اور جو اس پوری گیم ہے، یعنی پاکستان کی عوام کے خلاف یہ جنگ کا ایک سال گزرا ہے۔ یعنی ان کے مینڈیٹ جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ کھاؤ قبائل نے یہاں پاکستان پہ جو ہے وہ زبردستی قبضہ کیا ہے۔ بڑے اس کے اندر معاملات ہیں، 6 ججز کا خط سے لے کے ساری، وہ کسی علیحدہ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ لیکن آج 2024 کی جو سب سے بڑی سزا ہے، میں اس کو سب سے بڑا بلنڈر کہتا ہوں، وہ بھی آج سنا دی گئی ہے۔ یعنی یہ 34 سال سزا سنائی گئی ہے، یہ اختتام اس کا، یعنی عمران خان کی سب سے زیادہ سزا، اور پھر ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان کے یہ وفادار ساتھی ہیں، سابق یہ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، اور جب ان کی حکومت بھی دیکھیں نا، صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوا، یہ بڑے حساس ایریاز ہیں۔ گلگت بلتستان چونکہ انڈیا کا اس پہ بھی دعویٰ ہے، آزاد کشمیر جس کو وہ پاکستان کا قابض آزاد کشمیر بولتے ہیں، یعنی مقبوضہ کشمیر بولتے ہیں، جیسے ہم انڈیا والے حصے کو مقبوضہ کشمیر بولتے ہیں، تو وہ یہ حساس ایریاز سے دونوں جگہ رجیم چینج ہوئے، دونوں جگہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو نوازا گیا۔ یہاں بھی خالد خورشید حکومت میں تھے، ان کے خلاف کیس بنایا گیا جعلی ڈگری کا، وہ بنا کے نائل کروایا گیا، پھر زبردستی بندوں کو اغوا کر کے یہاں حکومت کو تبدیل کیا گیا،
اور پھر جب عمران خان کے ساتھ یہ خالد خورشید ڈٹ گئے اور وہاں پہ ہزاروں لوگ نکلے، جس طرح عمران خان کی حمایت پاکستان میں تھی اسی طرح گلگت بلتستان میں تھی، تو اس پہ بھی غصہ، اور وہاں پہ آپ کو علم ہے یہ حساس ایریات ہیں، لیکن ہمارے اداروں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جو باقی نون لیگ پیپلز پارٹی ہے یہ تو بینیفیشری ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے، لازمی بات ہے بندہ سوچتا ہے کہ بھئی ریاست جو ہے، عمرانی معاہدہ جس سوشل کنٹریکٹ کی بنیاد پر ریاست وجود میں آئی ہے، اگر وہ بنیادی انسانی حقوق ریاست فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے، اگر ریاست روٹی کپڑا مکان دینے کے بجائے وہ چھیننا شروع کر دے، جب بچوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائے، جب جو جمہوری اقدار ہے اس کو پامال کرنا شروع کر دے، اور جب لوگوں کے کاروبار تباہ کرنا شروع کر دے، تو لوگ پھر سوچتے ہیں بھائی یہ ریاست وجود میں کیوں آئی؟ جب یونانی جو پوری ایک ہسٹری ہے، جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ 159 ریاستیں تھی چھوٹی چھوٹی، جو ہے وہ لوگ پہلے قبائل کی صورت میں رہتے تھے، اکیلے رہتے تھے، پھر قبائل، پھر آگے ان میں کوئی معتبر بندہ، پھر اس طرح چھوٹی چھوٹی، آج سے 2500 سال جو ہے وہ پہلے یونان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی، پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ سب کو ایک ریاست بنا دیا جائے، ان چھوٹی ریاستوں کو ان کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، ان کے یہ فوج ہونی چاہیے، ان کے یہ سارے ادارے ہونے چاہیے، اور یہ ہم نے، اس کو سوشل کنٹریکٹ بولا جاتا ہے، معاہدہ عمرانی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر ریاست ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس پہ ان کے مختلف ویڈیو کلپس ہیں کہ بھائی یہ الیکشن کمیشن نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور بھائی کس الیکشن کمیشن نے ڈاکہ نہیں ڈالا، یہ تو عوام کے سامنے ہے۔ یعنی پھر جو ہے وہ چیف سیکرٹری جو گلگت بلتستان ہے، لازمی بات ہے جو وہاں بیوروکریسی تھی، افسران تھے یا کوئی جج تھا، تو اس کو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ زیادتی کی، ظلم کیا، آپ نے ننگی جارحیت کی، تو وہ کیس بنا دیا گیا، اور خالد خورشید جو ہے ان پر انسداد دہشت گردی عدالت گلگت کے اندر یہ مقدمہ چلا، اور 26 جولائی 2024 کو اتحاد چوک گلگت میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں سیکیورٹی اداروں، اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید ہوتی ہے، چیف سیکرٹری، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کا مقدمہ بنایا گیا۔ اور بھائی دھمکیاں یہی ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایک جنگ لڑیں گے، اور وہ جنگ کوئی ہتھیاروں سے تھوڑی انہوں نے لڑی ہے، پرامن جو جمہوری جنگ ہے احتجاج کی، وہ جنگ انہوں نے لڑی ہے، لیکن وہ اس کو ایک وہ جنگ بنا کے شاید پیش کیا گیا، ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا۔ تو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ خالد خورشید کے خلاف گلگت کے سٹی تھانہ میں سیکورٹی اداروں اور سرکاری افسران کو دھمکانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت کے جج رحمت شاہ کی جانب سے بار بار نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ روپوش رہے اور کسی بھی سماعت میں حاضر نہیں ہوئے۔ انہیں وکیل صفائی بھی دیا گیا تھا جس نے اس کیس کا بھرپور دفاع کیا۔ اب خالد خورشید ادھر ادھر اور بھی مقدمات تھے، تو لازمی بات ہے انہوں نے ادھر ادھر پناہ لی، اور اس کو یک طرفہ کارروائی کر کے جو ہے وہ سارا کیا گیا، اور اپنا وکیل نے کیا دینا ہے، عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد الزامات ثابت ہونے پر اگلے بندے نے یہ اڑ جائے گی، سزا اڑ جائے گی، مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن وہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو مجموعی طور پر 34 سال قید یہ سنائی گئی ہے۔ خصوصی عدالت نے آئی جی پولیس کو حکم دیا ہے، آگے سنیے، کہ مجرم خالد خورشید کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے۔ عدالت نے ڈی جی نادرا کو خالد خورشید کا قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بلاک کرنا، اور یہ کام جن کے بلاک ہونے چاہیے ان کے ہوتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو یہ چونکہ لازمی بات ہے ان پہ غصہ ہے، انہوں نے جو باتیں کی، گفتگو کی مختلف جلسوں میں، جس طرح یہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی، بظاہر یہ اس کا ایک شاخسانہ لگتا ہے، چونکہ اس ملک میں اب عدلیہ بھی بدقسمتی سے irrelevant ہو گئی ہے انصاف کا، تو یہ ایک تو بلنڈر ہے، یہ بلنڈر ہے، چونکہ حساس ایریا میں اس طرح کا مقبول آدمی کے خلاف ایکشن کرنا ایک اور نفرت کو جنم لے گا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، عمران ریاض خان نے ایک درخواست دی تھی پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور درخواست یہ تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ کتنے مقدمات ہیں، ایف آئی اے کے پاس، پولیس کے پاس، اور باقی جو ادارے ہیں ان کے پاس، تاکہ اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے وہ قانونی کارروائی کو مکمل کر سکیں، پیش ہو سکیں، یا انویسٹیگیشن جوائن کر سکیں۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج جو ہے وہ یہ درخواست جو ہے اس پر جواب آیا ہے ایف آئی اے کا، پولیس کا۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے جی ہمارے پاس عمران ریاض کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر خان کیانی جو ہے ان کی عدالت کے اندر یہ بلایا گیا تھا،
تو ایف آئی اے نے آج انکشاف کر لیا ہے، پہلے یہ چیزیں بظاہر سامنے نہیں تھی کہ ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں 3 مقدمات عمران ریاض خان ان کے خلاف درج ہیں، جبکہ سائبر کرائم لاہور میں ایک انکوائری وہ زیر التوا ہے۔ تو مجموعی طور پر ایف آئی اے کے اندر عمران ریاض خان کے خلاف 4 مقدمات سامنے آئے ہیں۔ اب عمران ریاض خان کو پتہ چل گیا کہ ان کے یہ مقدمات ہیں، اس کی اب تفصیلات جو ہے لازمی بات ہے ایف آئی اے سے ان کی لیگل ٹیم لینے کی کوشش کرے گی اور اس کو کاؤنٹر کرے گی، اور دلائل کے ساتھ امید ہے یہ زیادہ معاملات اتنے میں جو ہے وہ پریشانی کافی حد تک شاید ختم ہو جائے، یا مزید 2025 کے اندر بھی عوام کے خلاف اسی طرح جنگ جاری رہی تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ بیانیے بنائے گئے کہ بڑا فیئر ٹرائل، چونکہ جو بھی کرنل صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی عدالت اپنے اندر جو ہو رہا ہے نہ میڈیا جا سکتا ہے نہ سول سوسائٹی، اور جو وکلا اندر جاتے رہے ہیں وہ باہر آ کے زیادہ آپ کو علم ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ چلیں بھائی آپ نے کسی کو 2 سال 3 سال 10 سال 9 سال 7 سال سزا سنا دی، اب آپ انتقام ذرا ٹھنڈا کریں، اب ٹھنڈا کر کے کھائیں یار، ملک کا پہلے بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا، اب آپ کی انا کی اور کیا تسکین آپ چاہتے ہیں؟ عام لوگوں کے فیوچر تباہ کر دیے گئے، بیوی بچے کوئی اسٹوڈنٹ تھے ان کا فیوچر تباہ کیا گیا، اور پھر گھروں پہ حملے اور ہراساں کرنا، یہ سلسلہ 2024 پاکستانی عوام کے خلاف جو اقدامات ہوئے، عام پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جو ہوئے، 26 نومبر کا جو سانحہ ہوا، 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، وہ ایک ناقابل فراموش جو ہے وہ واقعات ہیں۔ اب یہاں پہ توقع یہ تھی کہ بھائی جن کی 2 سال سزائیں ہیں تو ٹیکنیکلی 1.5 سال ان کو اندر ہو گیا ہے، تو اب ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، کچھ معافی تلافی ہوتی ہے اور عمومی انہوں نے سزا پوری کر لی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ثاقب بشیر صاحب نے 2 دن انہوں نے پہلے لکھا 21 دسمبر کو کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 25 ملزمان میں سے 4 ملزمان کی 2 سال قید ہے، یعنی پہلے جو 25 تھے، کیونکہ وہ 19 ماہ پہلے ہی قید کاٹ چکے ہیں، اس لیے ان کی حد تک اپیل کی سزا معطلی کی درخواستیں ہائی کورٹس میں فوری طور پر منظور ہو جائیں گی۔ ہائی کورٹس کے آرڈر کے بعد ان کی رہائی ہونے کے واضح امکانات ہیں۔ 2 ملزمان کی 4 سال قید ہے، اور وہ بھی 19 ماہ گزر چکے، ان کو بھی ہائی کورٹ سے جلد یا کچھ ٹھہر کے ضمانت ملنے کا ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ملزمان کیس ٹو کیس جو ہے ان کی بنیاد پر ان کے فیصلے ہوں گے۔ اب اس پر جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ اضرم جنید ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ اسی طرح کم سزا ہے۔ اچھا، اب ان کو جو ہے انہوں نے اپیل کی، یہ گئے جو ہے وہ جیل کے اندر۔ جب بھی آپ نے کوئی اپیل کرنی ہوتی ہے تو جیل میں جو مجرم ہوتا ہے اس کے ساتھ یا ملزم کے ساتھ آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے، جیل کے اندر جو ہے جا کے آپ جمع کرواتے ہیں کہ بھائی یہ وکالت نامہ جو ہے اس پہ سائن کروا دیں، ہم نے اس بندے کی اپیل کرنی ہے۔ یہ ایک لیگل پروسیس ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور جیل والے کبھی یہ انکار کر ہی نہیں سکتے قانونی طور پہ، ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اب جیل کے اندر وہ گئے، کوٹ لکھپت جیل کے اندر ان کے، اور انہوں نے وکالت نامہ جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن وکالت نامہ سائن نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ وکالت نامہ جیل والوں نے سائن ہی نہیں کروایا، کیوں کہ بتایا جا رہا ہے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں نا کہ ملٹری جو ٹرائل ہے اس کے اندر وہاں شاید جیلوں کے اندر بھی جو وہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ پولیس کی بجائے کوئی اور ہے، اس کی بھی وضاحت ابھی تک نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ کا کام ختم ہے بھائی، اب تو چھوڑ دیں جان، آپ نے سزا سنا دی، بس معاملہ ختم کریں۔ آپ کوئی پاکستانی عوام کے عام لوگوں کے خلاف اس طرح کا کریں گے تو اس سے تو نفرت بڑھنی ہے، لیکن بہرحال نہیں، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وضاحت ظاہر ہے وہ کریں گے ڈی جی صاحب کسی موقع پہ، تو ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن میں ایز اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دی ہے درخواست، اور درخواست یہ ہے کہ جناب ہمیں وکالت نامہ سائن ہی نہیں کروانے دے رہے، کروا کے نہیں دے رہے جیل والے۔ پوری بیوروکریسی ایسے کنٹرول ہوتی ہے، اور پھر جب ان کو بولا جاتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم تو ریاست کے وفادار ہیں۔ بھائی ریاست کے وفادار آپ ہوں تو پھر تو قانون پہ چلیں۔ تو انہوں نے اب علی باجوہ جو جسٹس علی باجوہ ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ ہے، اب انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ بھائی وکالت نامے پر سائن کریں۔ جس ملک میں وکالت نامے بھی سائن نہ ہونے دیے جائیں کہ وہ اپیل کر لیں، جن کو آپ نے فوجی عدالتوں میں سزا سنائی ہے، اور اس کے لیے بھی ہائی کورٹ آنا پڑے، تو فیئر ٹرائل کا تو یہاں پہ ہی
سارا پول کھل گیا نا بھائی کہ کون سا فیئر ٹرائل ہوا ہوگا جس میں ابھی بھی جان نہیں چھوڑ رہے کہ جن کی تھوڑی سزا ہے تاکہ وہ گھروں کو جائیں، اور اس سے اداروں کے حوالے سے جو ایک ماحول ہے اس میں کمی واقع ہو کہ چلیں کوئی امید پیدا ہوئی ہے، 10 بندے 4 بندے وہ اب گھر چلے گئے ہیں تو باقیوں نے بھی انشاءاللہ چلے جانا ہے، کوئی ایسا ماحول بنائے خدا کے بندو۔ تم تو اور زیادہ مطلب ہے اس طرف جو ہے معاملات کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آج یہ سارا حکم دیا ہے کہ اس کو دستخط کروائے جائیں اور لایا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ججز کا بھی اس وقت آرڈر تو جوتے کی نوک پہ رکھے جاتے ہیں عمومی طور پہ، اب اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں فوجی عدالتوں کے اندر سزا سنائے جانے کے بعد جو ہے وہ بھی یہ افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال ادارے کو چاہیے کہ اپنے بارے میں جو معاملات ہیں وہ عوام کے اندر سے درست کریں تاکہ حالات بہتر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔